ایک شخص نے مجھ سے رقم لی اور مجھے اعتبار دینے کے لیے اس نے کہا کہ اگر میں یہ رقم آپ کو نہ لوٹاؤں وعدے کے مطابق تو میری بیوی کو طلاق، لیکن اس نے ابھی تک وہ رقم نہیں دی اور رقم دینے سے بھی انکاری ہے۔ بہرحال بھائی اصولی بات تو یہی ہے کہ اگر رقم نہیں دے گا تو طلاق ہو جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی معاملات پیسوں کے کرتے ہو تو پھر بیوی کے درمیان میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ حیض کی حالت میں لڑکی قرآن کی تلاوت کر سکتی ہے، اگر مدرسے میں پڑھتی ہے تو کیا وہاں سنا سکتی ہے؟ بھئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حیض کی حالت میں وہ زبانی کلامی یاد بھی نہیں پڑھ سکتی، سن سکتی ہے، لیکن باقی ائمہ کہتے ہیں کہ چونکہ بعض اوقات لڑکی کا حیض جو ہے وہ 8 دن 10 دن تک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے پھر قرآن کے بھول جانے کا خطرہ ہے، اس حالت میں بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ ہمارا امام صاحب سخت خلاف، وہ کہتے ہیں کہ بھی قرآن کی تلاوت کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ میں بچپن سے خواب میں پانی بہتا ہوا دیکھتا ہوں، کوئی ایسی بات نہیں، نہ ڈرو، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، بس لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے 3 دفعہ بائیں طرف پھونک دو۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی کہ وضو کے بعد اگر ہوا خارج ہوئی، اس کو اگر پتہ ہے کہ واقعی خارج ہوئی ہے پھر تو وضو ٹوٹ گیا۔ اگر اس کو پتہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی آواز آئی ہے، نہ ہی کوئی بدبو آئی ہے، تو پھر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مولانا آغا سید جواد نقوی کہتے ہیں کہ موجودہ انسانی نسل جو ہے یہ 10ویں آدم کی اولاد ہے، اس سے پہلے 9 آدم گزرے ہیں۔ اس پر وہ قرآنی آیات بھی پیش کرتے ہیں اور نہج البلاغہ کا حوالہ بھی دیتے ہیں، پتہ نہیں کون سے قرآن کی آیات ہیں۔ اصل میں وہ بھی سچے ہیں نا جی، کیونکہ ان کا قرآن بھی تو 40 سپارے کا ہے نا، شاید یہ آیات ان 10 میں ہوں جو ان کے ہیں، ہمارے 30 میں تو نہیں ہیں۔ ہمارے 30 میں تو ایک آدم کا ذکر ہے کہ علم آدم الاسماء کلھا، اور اللہ نے فرشتوں کے بتایا تھا کہ اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون۔ یہاں تو ایک آدم کا ذکر ہے، اور معراج کی رات بھی حضور پاک کی ملاقات اسی ایک آدم سے ہوئی ہے، پتہ نہیں 9 آدم کیوں نہیں آئے، وہ شاید شیعہ ہوں گے، نہیں آئے ہوں گے۔ یہ آپ غلط کہتے ہیں علامہ صاحب۔ ہمارے قافلے میں ایک آدمی نے طائف کے میقات سے احرام باندھا، حرم آ کر طواف کے 5 چکر لگا کے واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 2 دن کے بعد دوبارہ مسجد جیرانہ سے احرام باندھا، عمرہ ادا کیا۔ اس پہ دم لازم ہے، کیونکہ پہلے عمرے کو اس نے خود نعوذ باللہ احرام کھول دیا، خراب کر دیا۔ جب عمرہ توڑ دیا جائے دم تو واجب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ ویسے استغفار کی کثرت جو ہے نا جی، یہ رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ جتنا ہو سکے استغفار پڑھو۔ دوسرا عمرہ کرنے کے لیے
اگر ہوٹل سے ہم احرام کی چادریں باندھ لیں، مسجد عائشہ چلے جائیں، وہاں جا کے پھر غسل کر کے احرام باندھ، وہاں دوبارہ غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بہرحال وہاں سے کریں اور 2 رکعت پڑھ کے نیت کر کے عمرہ کریں، ٹھیک ہے۔ بھئی ہوٹل سے جو جا رہے ہو تو صرف چادریں باندھی ہوئی ہیں نا، احرام تو نہیں۔ احرام تو تب ہے جب نیت کرو گے، لبیک بعمرۃ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک والملک لک۔ کئی ممالک میں 20% ٹیکس ہے، ہم پورا ٹیکس دیں، کیونکہ اسلام میں تو 2.5% ہے، اسلام میں 2.5% ٹیکس تو کوئی نہیں ہے، یہ تو زکوٰۃ ہے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے کہ بڑے آدمیوں سے لو اور غریبوں کو دو، اور دوسرے ملکوں کے جو ٹیکس ہیں وہ تو پہلے غریبوں سے وصول ہوتے ہیں، بڑے آدمی تو دیتے ہی نہیں۔ بہرحال وہ ٹیکس الگ چیز ہے، زکوٰۃ الگ چیز ہے۔ کعبہ شریف کے قریب جانے کے لیے چادریں باندھ دینا، ٹھیک، اللہ قبول کرے۔ جو چپل آدمی لیٹرین میں استعمال کرتا ہے وہ پہن کر طواف کر، اگر وہ دھو لے، پاک ہو، پلیت نہ ہو، طواف کر سکتا ہے۔ احرام باندھنے سے پہلے، غسل کے بعد بالوں کو ہاتھ مارنے سے بال گر جائیں، کوئی دم نہیں۔ جب آپ نے ابھی احرام باندھا ہی نہیں، نیت ہی نہیں کی، تو بال سارے گر جائیں چاہے، کوئی دم نہیں۔ میں نے طواف کے بعد صفا مروہ سے پہلے حجر اسود کو بوسہ لیا، پھر پتہ نہیں کیا نہیں کی، خوشبو لگی ہوئی تھی نہیں لیا بوسہ، ٹھیک کیا۔ جو لوگ مکہ شریف میں 5 دن کے لیے ہیں، چاہے 1 دن کے لیے ہو، مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے۔ کہتا ہے جی کہ بہن بھائی کو کوئی دل کا مسئلہ ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے